توبہ کیجئے, شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی, خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے, جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی, اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے, وہ لوگ کفر کر رہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, آپ ان خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں, اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے, پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے. اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ حج سے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اس بات کو سنو, جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ, اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے, پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے. اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گی تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. خواتین و حضرات, ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا.
اب ہماری اس نشست کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے جو سوال و جواب سے متعلق ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی نشست میں یہی وہ سیشن ہے جو انتہائی دلچسپ، انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے میں ایک اور ضروری اعلان کر دوں کہ ہمارے پاس آج کے اس پروگرام میں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 یہ ہمارے بائیں جانب ہے، مائک نمبر 2 بھائیوں کے درمیان بیچ میں ہے سینٹر میں، اور مائک نمبر 3 بہنوں کے درمیان ہے۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے ہوگا جو ہمارے بائیں جانب ہے، دوسرا سوال بھی بھائیوں کی طرف سے مائک نمبر 2 سے ہوگا، اور تیسرا سوال خواتین کی طرف سے مائک نمبر 3 سے۔ اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والا پہلے اپنا نام بتائے اور پروفیشن یعنی پیشہ۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سوال چھوٹا کریں، کوئی لمبی گفتگو نہ کریں، لمبی بات نہ کریں، کوئی تقریر نہ کریں، بلکہ نام اور پیشہ پروفیشن بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے میری انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، اور بہنوں سے بھی، مسلم بہنوں سے، کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں۔ آج کا عنوان ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی قطعاً اور بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کو دوسرا سوال کرنا ہو تو آپ پیچھے سے واپس جائیے اور قطار میں کھڑے ہو جائیے۔ اگر سوال غیر ضروری ہو یا نامناسب ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میرا ہر طرح سے تعاون کریں گے، میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ۔ مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں، کیجیے۔ جی ہاں۔ السلام علیکم نائک صاحب، میرا نام سنجے کامڑے ہے، میں سولاپور سے آیا ہوں، علامہ لائبریری سے آیا ہوں۔ میرا ایک بھائی نے، غوث بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے، میں نے اللہ کا نام لیا، ماشاءاللہ مجھے موقع مل جائے۔ تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے، تو میرے گھر میں نا میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے، تو مجھے مارپیٹ کی جاتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے۔ تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے۔ ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ، اکیلے میں پڑھاؤ۔ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا، کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش، اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا۔ میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ، لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے، میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, میں بھی نہیں روک سکتا, نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا, آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور اور رسول ہے. رسول ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملے, اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے, اور دعا کروں گا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے. نائک صاحب, میں اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں. جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد. تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اب دوسرا سوال ہمارے بھائیوں کی جانب سے, اگر سینٹر میں جو مائک رکھا ہے مائک نمبر 2, اگر اس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. میرا نام پرساد ویرنیکر ہے. نمسکار نائک صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم, کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے, آئی مین ٹو فلفل ہز ہنگر اور ٹیسٹ. لائک ان کیس آف مسلم یو سیلیبریٹ بکری عید which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو ان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال, جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے, 4 پاؤں کے, جو آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی
کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق ہمارا رب ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے انسانی جسم اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس, اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں, گائے, بھیڑ, بکری, یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب ہم مانساہاری جانور کو دیکھتے ہیں, شیر ببر, چیتا, ہم دیکھتے ان کے دانت کو جب دیکھتے ان کے دانت نوکیلے ہیں, کینائن تیتھ. یہ صرف گوشت کھا سکتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. لیکن جب ہم انسان کے دانت, آپ اگر جائیں گے مرر میں دیکھیں گے آئینے میں اپنے دانت, میں دیکھوں گا اپنے دانت, تو پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیے, فلیٹ تیتھ, اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیے, ہربیورس تیتھ اینڈ کارنیورس تیتھ. اگر ایشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیے؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, جو شاکاہاری جانور کے ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا, گوشت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کارنیورس اینیملز ہے, کارنیورس جانور ہے, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, اس میں اسمال انٹسٹائن ہے, اس میں لارج انٹسٹائن ہے. یہ بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے. اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف بھاجی پالا کھائے تو نان ویج فلیش ڈائجسٹ کرنے کا ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم فلیش کھا سکے, گوشت کھا سکے. بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے, اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. بھائی صاحب, آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. گاڈ ہیز کریٹڈ سم اینیملز ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. اف یو آر ایٹنگ دا اینیملز ہو گاڈ ہیز کریٹڈ ٹو بی ایٹن, یو آر ناٹ ڈوئنگ اے سن. آگے جب پڑھتے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 میں ادھیے نمبر 5 میں منترا نمبر 40 میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 منتر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوشت کھاتے تھے, جانور کو کھاتے تھے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا, لیکن اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88, اس کے اندر یدھشٹر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو, ایشور کو, تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے. تو بھیشما کہتا ہے یدھشٹر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش رہیں گے. اگر آپ مچھی دیں گے 2 مہینے کے لیے, اگر آپ خرگوش دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے تو 4 مہینے کے لیے.
اگر آپ بیکن دیں گے تو 5 مہینے کے لیے، اگر پرندے کا گوشت دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے ماشاءاللہ، بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے، اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو؟ مچھی، خرگوش، کیا چاہتے ہیں بولو؟ یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے، میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں، صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. آپ میرا اگر ایک ڈبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ، کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی جھویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا، پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے، اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں پبلک میں چیلنج کیا، ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے، پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں، ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام، از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے، جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں، کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے، بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے، لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین، وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے، اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے، جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں، ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے، ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے، جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ، آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ، میں آپ کی بات مانتا ہوں کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے، وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا؟ آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، ڈبل سزا دو، وہ تو میرا بھائی معصوم تھا، بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے. لیکن کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلمان، کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا.
تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق، آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جی میرا نام رینوکا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاء اللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے۔ جی شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے، آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا۔ میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن
اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز، جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. چاہے آپ کو مشکل ہو، مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. جی. Respected to Zakir Saab, I am Sachanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے. الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے. ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے. دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے. تیسرا سوال ہے کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کلکی اوتار کے بارے میں. پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے. تو شیطان کا صدر ہے، اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے. شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی. انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے. ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں، چاہے تو نہیں مان سکتے. جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے. اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے. شیطان ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول. اس طریقے سے ہندو مذہب باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان. تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو. آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ.
یہ کلیوگ آ چکا ہے. آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 5373 میں, جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 265 اور 266 میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں, لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام سے 25. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے, کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے, نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام, یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے, ہو سکتا ہے نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیغمبر تھے, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے, اپنی قوم کے لیے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں, آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, بھوشیہ وانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کی اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا, لیکن جن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے. کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو
اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں, کسی کو بتانا ضروری نہیں, دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر, آپ مسلم ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاء اللہ, آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے. کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے, کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے, آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے, اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا. تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں, تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں,
کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا, لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین. خاتون کے شعبے میں اگر کوئی خاتون نان مسلم ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ذاکر بھائی. مائی نیم از پریتی اینڈ آئی ایم ورکنگ ان LG کمپنی GSM موبائلس اینڈ آئی ایم فرام حیدرآباد. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا, سو میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی. ماشاء اللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے, ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں, ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاء اللہ. آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاء اللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ انہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے. تھینک یو. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا, اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین. مائک نمبر 1 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen,
on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा। सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो ज़िक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में क्या ये अमल में आएगा कि नहीं। भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, नहीं अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वलौ आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा। नुकसानात भी फ़ायदे भी है, हमें नुकसानात को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ। ये नाचीज़ की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह, कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका ज़िक्र करता है, सही हदीस जिसका ज़िक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्ज़िबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ़रत बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे, मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे। जिस तरीके से पानी में झाग है, इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला। सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में, कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फ़र्ज़ है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अशोक यादव
मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ सर।